بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں رمضان کریم کے روزے آپ کے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمارا اس دورہ قرآن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اچھا، آج ہمارا جو سبق ہے آگے انشاءاللہ وہ سورۃ الانفال ہے، پارہ نمبر 9 کے اندر، اور جس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو شروع کروں گی، سٹارٹ کروں گی، کیونکہ آیات کے حساب سے جو اندر بیچ میں سمجھ آتی ہے نا دو گروہوں کی، انشاءاللہ جب ہم دورہ کے اندر اس کو پڑھیں گے آیتوں کی ترجمے کے ساتھ تو پھر وہ کلیئر ہو جائے گا جب میں پہلے انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 4 کے اینڈ پہ سٹارٹ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا جب اگر آپ کے پاس قرآن پاک سامنے موجود ہے تو اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جنگ بدر کی کچھ تفصیلات کا ذکر یہاں پر موجود یہاں سے آتا ہے کہ یہ کافروں مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، جو 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں یہ پیش آیا، اور مسلمان وسائل اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان سے جیت گئے۔ علاوہ اس کے کہ یہ جنگ کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، مسلمان دراصل کفار کے ایک تجارتی قافلے کا مال حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اس واقعے میں کہ ان کی مدبھیڑ کس سے ہوئی؟ تو یہ بالکل ایک پری پلان نہیں تھا، یہ بالکل اس کی پلاننگ نہیں ہوئی بھی تھی، منصوبہ بندی تھی ہی نہیں۔ منصوبہ صرف اتنا سا تھا کہ مال تجارت لے کے جو شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے اس کو یعنی کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ اس سے مقصود کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مال تجارت والے قافلے کو روک کر ان کے ساز و سامان کو لے لینا۔ اس کا مقصد ریزن یہ تھی کہ کفار کی طاقت کو توڑنا، ریزن پیچھے سیم ہی تھی، طاقت کو توڑنا اور اپنے مالی نقصان کی کمی کو پورا کرنا جو بہت سے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرتے وقت اٹھانا پڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کیسے اپنے گھر بار مال صرف اپنی ایمان اور جان کی سلامتی کے ساتھ وہ نکلے بچا کے نا، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرتے وقت اٹھانا پڑا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس لشکر کے قائد تھے، اور انہیں اطلاع ہوئی تو ایک تو انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، مدینے کے پاس سے ہو کے نہیں گزرے، دوسرے اہل مکہ کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر کفار مکہ جو ہیں وہ بڑے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل آئے اور میدان بدر میں ڈیرے ڈال لیے۔ مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے، اگرچہ بعض مسلمانوں نے بے سر و سامانی یعنی کوئی جہاد کی تیاری نہیں تھی، نہ تلواریں تھیں، نہ زریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، جو تیاری ہوتی ہے جہاد کی کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کی وجہ سے تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا، لیکن اکثر صحابہ کرام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جوش و خروش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں ان رزلٹ اللہ نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اسلام اور کفر کے اس پہلے مارکے میں اسلام کامیاب رہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 7 میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ قافلہ بے ہتھیار ہے جو اس پہ تم اٹیک کرو، تم اس کو چاہتے تھے لیکن وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 7 یا اس سے اوپر والی، یہ آیتیں جنگ بدر کے متعلق ہیں۔ بعض مورخین نے جو تاریخ لکھتے ہیں انہوں نے، اور مفسرین یعنی سکولرز نے اس جنگ کی یہ وجہ لکھی ہے کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان شام سے مکے کو لے کے آ رہا تھا، اس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اس قافلے میں لوگ کم ہیں، شاید 30-35 لوگ تھے، بہت کم تھے، اور مال بہت زیادہ تھا۔ اب یہ جو مال تھا نا سارا تقریباً
ان میں سے زیادہ مال جو ہے انہی مہاجرین کا انہوں نے سارا لگا کے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور آگے کی جو ہے نا بدلوں کی تیاری کرنی تھی نا، تو اس میں مال بہت زیادہ تھا۔ لوٹ لینے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینے سے یعنی کہ وہ نکلے۔ جب یہ خبر قریش مکہ کو پہنچی تو وہ بہت سی جمعیت کو، بہت سے لوگوں کو، ان کا قافلہ تیار کر کے اور اپنے قافلہ کو، جو تجارت میں ان کا مال سارا کچھ، یعنی ان کے خون پسینے کی کمائیاں اس کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ آخر بمقام بدر جنگ ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اسی قدر پھر اور گرفتار بھی ہو گئے، یعنی 70 گرفتار ہو گئے، اتنی ذلالت ہوئی ان کو، اور 70 جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، اور جو مال و اسباب وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ مگر آیات قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو یہ کہ یہ اکثر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کا مدینے پر چڑھائی کرنے کا حال پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے مقابلے کے لیے کوچ فرمایا۔ کیسے ہوا یہ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ بے شک بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے ہوگی کہ شام کے قافلے کو لوٹ لیا جائے، اور اسی گروہ کی نسبت اللہ نے فرمایا ہے کہ تم بے شان و شوکت گروہ کو لینا چاہتے ہو، یعنی کہ آیت نمبر 7 کا جو ترجمہ ہے، مگر اللہ نے اس رائے کو منظور نہیں کیا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ تمہارے ساتھ جو ہے اس جنگی فوج کی جو ہے وہ لڑائی ہو، اور داد شجاعت اور جرت دے کر تمہیں فتح حاصل ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس جنگ کی ایک پوشیدہ ہڈن جو وجہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کو مہاجرین اور انصار مدینہ کے ساتھ سخت دشمنی تھی، مکہ والوں کو، اور وہ ہمیشہ ان کے در پہ بس پڑے رہتے تھے، کسی طرح سے نقصان ان کو پہنچ جائے مکہ والوں کو۔ مکہ والے جو ہیں وہ دشمنی کے اندر اتنے تھے، وہ کہتے تھے مدینہ کے انصار اور جو مہاجر ہیں ان کو بس نقصان پہنچے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے حالات اور ارادوں سے آگاہ رہنے کے لیے کبھی کبھی اطراف مکہ میں آدمی روانہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پورا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیجئے، جو میں بڑے آرام سے اس لیے بول رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات دشمنوں کے، یعنی جاسوسی ہوتی ہے نا، اس طرح سے حالات کے کیا چل رہے ہیں، لوگ جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو روانہ کرتے تھے کہ مکہ کے اطراف میں جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ مقام نخلہ میں، جو مکے اور طائف کے درمیان واقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمی روانہ فرما دیے جن کے سردار آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ ایک قافلہ جو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ٹروپ بھیجا جس کے جو سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نخلہ جو کہ مکے اور طائف کے درمیان واقع ہے، یہ نخلہ کا مقام نہایت خطرناک مقام تھا، وہاں جانے کا سخت اندیشہ تھا، اور آپ نے عبداللہ کو احتیاطاً ایک مہر لگا ہوا پرچہ دیا نا، ایک مہر لگا ہوا، اس کو بند کیا ہوا مہر بند پرچہ دیا، لیٹر دیا، اور فرمایا کہ مکے کی طرف برابر چلتے چلے جاؤ، 3 روز کے بعد اس پرچے کو کھول کر پڑھنا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت کی۔ پرچے میں لکھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نخلہ کے مقام تک چلے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر مخفی طور پہ، خفیہ طور پہ قریش کے حالات معلوم کرو اور ہمارے پاس ان کی خبر لے کے آؤ۔ مگر وہاں اور ہی معاملہ پیش آ گیا نخلہ میں، کہ ان کے نخلہ میں پہنچنے کے 2 دن بعد قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ طائف کا مال تجارت لیے ہوئے آ پہنچا، ٹھیک ہے، نخلہ کے مقام پر۔ عبداللہ اور ان کے رفقا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خط کا خیال نہ رہا، اور انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے اس واقعے کو، بیک گراؤنڈ کو۔ انہوں نے حملہ کر دیا، اور عمرو بن عبداللہ حضرمی کو، جو سردار مکہ میں سے تھا، تیر سے مارا گیا،
اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ مخزومی گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، اس ٹروپ پہ حملہ کیا اور ایک کو سردار کو قتل کر دیا، تیر مارا، اور 2 کو گرفتار کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس حرکت پر بہت ملامت بھی کیا اور قیدیوں کو چھوڑ بھی دیا، اور عبداللہ بن حضرمی کا خون بہا بھی اپنے پاس سے پیارے نبی نے ادا کیا، مگر اہل مکہ کی جو سینے کی آگ تھی وہ بھڑک گئی. ٹھیک ہے، وہ جو ایک آتش ان کو لگی ہوئی تھی اس کو ہوا مل گئی، اور انہوں نے اس کے بدلے میں 950 کے قریب جنگ آزمودہ اشخاص جمع کیے، جن میں سے 300 کے قریب کے پاس گھوڑے تھے اور باقیوں کے پاس سواری تھی. بار برداری کے لیے 700 اونٹ تھے. ٹھیک ہے، 700 اونٹ، 300 گھوڑے، اور باقیوں کے پاس بھی سواریاں موجود تھیں، اور یعنی اس طرح کا شاندار قسم کا ان کا جو ہے نا وہ لشکر تیار کر کے تو انہوں نے تیاری کر لی. اس کے علاوہ کسی نے یہ ہوائی بھی اڑا دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان والے قافلے کو جو شام سے مکے کو آ رہا ہے لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی ایک خبر جو ہے ایسے اڑی اڑی ان تک پہنچ گئی کہ یعنی ایک کے اوپر تو اٹیک ہو گیا نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن وہ اٹیک انہوں نے جب کر کے ایک کو قتل کر دیا اور 2 کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. گرفتار لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. مکہ والوں کے جو قافلہ آ رہا تھا، چھوٹا سا قافلہ تھا، طائف کا مال تجارت لیے ہوئے وہ پہنچ رہا تھا نا، تو یعنی طائف سے وہ آ رہا تھا. تو یہ شام کا قافلہ تھا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سردار تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اڑی اڑی خبر ان تک بھی پہنچ گئی. انہوں نے بھی یعنی اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے کہ وہ خبر پہنچی جو پہلے قافلے پہ اٹیک ہوا، اس کے نتیجے میں ان کی آگ بھڑک گئی مکہ والوں کی، اور ان کو اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہمارا تو یہ تو چھوٹا سا ایک قافلہ تھا، اس میں جو اتنی لوٹ مار ہو گئی. تو وہ تو اتنا ساز و سامان والا اتنا بڑا شام سے جو قافلہ آ رہا تھا، اتنا ساز و سامان تھا، مال اسباب تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا. تو اس کی فکر تھی، اور اس کے لیے پھر میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے لیے پھر انہوں نے تیاری کر لی. اب پہلے جو اٹیک ہوا ہے نا اس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہنچ گئی. ٹھیک ہے، پہنچی، اور انہوں نے جو سب کچھ کیا، خون بہا بھی دے دیا، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس طرف سے وہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی نے یہ ہوائی بھی اڑا دی کہ ابو سفیان والے قافلے کو جو شام سے مکہ آ رہا ہے لوٹنے کا ارادہ ہے مسلمانوں کا. اس خبر سے ان کا غضب اور بھی بھڑک اٹھا اور وہ فوراً ہی مدینے پر حملے کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ادھر مدینے میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ قریش مکہ بہت زور شور سے مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ تو پہلے ہی ان کو پتا تھا نا کہ ان کے غصے تو بڑے ہیں. اس صورت میں ضرور تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کا انتظام فرماتے، تو آپ نے 313 اشخاص کی ایک جمعیت کے ساتھ مدینے سے کوچ فرمایا. کس کے لیے؟ ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے مدینہ پاک کو، اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حملے کے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنے کے لیے مدینے سے آپ نکلے، جن میں سے 1 یا 2 کے پاس گھوڑے تھے اور باقیوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے. 313 لوگ تھے اور صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، اور باقی جو ہیں اس مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، جن پر نوبت یہ آتی تھی کہ 3-3 4-4 آدمی سوار ہوتے تھے. چنانچہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے رہے. یہ صورتحال سمجھ لیجیے گا بیک گراؤنڈ. جب مقام بدر پہنچے تو قریش سے لڑائی ہوئی جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے. ٹھیک ہے، جب بدر میں پہنچے نا تو بدر میں تو قریش والے اپنے 900 یعنی وہ سواروں کو لے کے پہلے ہی انتظار میں تھے، بھڑکے ہوئے تھے. تو جب یہ مقام بدر پر پہنچے تو قریش سے لڑائی ہوئی جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہو گئے، اور بہت سا ساز و سامان اسباب مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی آ گیا.
مقتولین میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، حنظلہ بن ابو سفیان اور نوفل اور ابو الجنتری وغیرہ 24 آدمی سردار قریش میں سے تھے، جن میں سے ابن حشام کی روایت کے مطابق 9 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہ تیغ کیا تھا، یعنی 9 جو ہیں ان میں سے ان کو حضرت علی کی تلوار نے ہی کاٹا تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے تھے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھیں تو 5ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینے ہی میں تھے اور انہوں نے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ صحابہ میں اختلاف واقع ہو گیا، بعض لڑائی کو پسند کر رہے تھے، بعض ناپسند کر رہے تھے۔ 6 آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان قریش مکہ کی اس فوج کثیر کے مقابلے سے ہچکچاتے تھے جو انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے جمع کیا تھا، ورنہ اگر قافلہ تجارت کو لوٹ لینے کے ارادے سے تکلیف کرنا یا تکلف کرنا کسی صورت میں بھی موت کی طرف ہانکا جانا نہیں ہو سکتا۔ پھر 7ویں آیت میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ 7ویں آیت میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک جو لڑائی کا ساز و سامان نہیں رکھتا تھا، وہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت تھا جو شام سے آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ قریش مکہ کا تھا، یعنی ابو جہل کا لشکر تھا، جس کی بہت سی جمعیت تھی اور جس کے ساتھ بہت سا سامان جنگ بھی موجود تھا۔ غرض بے ہتھیار لوگوں پر حملہ کرنا تو اللہ کو ویسے ہی نامنظور اور ناپسند تھا، اور جو فوج ابو جہل تیار کر کے لایا تھا جو ساز و سامان کے ساتھ، اور نیت ہی ان کی یہ تھی کہ لڑنے بھیڑنے کی، اس کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ تھوڑا سا ایک ہمارا مقصد تھا کہ ان 2 گروہوں کے بارے میں کلیئر ہمیں سمجھ آ جائے۔ جب ہم یہ شروع کریں گے تو پھر یہ ہمیں کلیئرلی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ۔